حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تم صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کرو، یعنی اللہ کو یاد کر لیا کرو، میں یعنی اللہ تعالیٰ درمیانی حصے میں تیری کفایت کروں گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، وہ تیری مطلب برابری میں معین ہوگا۔ آخری کے واسطے نہ صحیح دنیا کے واسطے ہم لوگ کیسے کوشش کر ڈالتے ہیں، کیا بگڑ جائے گی؟ تھوڑی سی دیر صبح اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر بھی کر لیا کرے کہ حدیث میں کثرت سے ان دو وقتوں میں اللہ کا ذکر کے فضائل وارد ہوئی ہے، اور جو اللہ جل جلالہ کے کفایت کا وعدہ فرماتے ہیں، پھر کسی دوسری چیز کی کیا ضرورت باقی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک اللہ کا ذکر مشغول ہو، مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ 4 ارب غلام آزاد کروں۔ اس طرح ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک اللہ کا ذکر مشغول رہے، یہ زیادہ پسند ہے 4 غلام آزاد کرنے سے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھے، پھر آفتاب نکلنے تک اللہ کا ذکر مشغول رہے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ حج اور عمرہ پر ملتا ہے، اور حج اور عمرہ بھی وہ جو کامل ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک ذکر مشغول رہا، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس طرح عصر کی نماز کے بعد غروب تک ایک جماعت کے ساتھ ذکر میں مشغول رہو، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے۔ انہی وجود سے صبح کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد اور کا معمولی ہے، اور حضرت صوفیہ کے یہاں تو ان دونوں وقتوں کا خاص اہتمام ہے کہ صبح کی نماز کے بعد عموماً شاگال میں اہتمام فرماتے ہیں، اور عصر کے بعد اور ادا کا اہتمام کرتے ہیں، بالخصوص فجر کے بعد کا بھی اہتمام فرماتے۔ مدعن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک باتیں کرنا مکروہ ہے، اور حنفی میں سے صاحب مختار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس وقت باتیں کرنا مکروہ لکھا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد اسی حیت سے بیٹھے ہوئے بولنے سے قبل یہ دعا 10 مرتبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنی ذات و صفات میں یہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سارا ملک دنیا اور آخرت کا اسی کا ہے، الحمدللہ، اور جتنی خوبیاں ہیں وہ اس کی پاک ذات کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائے، 10 برائیاں معاف فرمائے جائے، اور جنت میں 10 درجے بلند کیے جائے، اور تمام دن شیطان سے اور مکروہات سے محفوظ رہے، الحمدللہ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صبح اور عصر کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اس اللہ سے جو زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، 3 مرتبہ پڑھے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے، خواہ سمندر کے برابر ہو، اللہم اغفر لی، آمین۔